شرپسند نشر ہو چکا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ. اس میں بہت زبردست کاسٹ ہے. نعمان اعجاز فراست علی کا رول پلے کر رہے ہیں، حریم فاروق سمن کا رول پلے کر رہی ہیں، ہیرا مانی شازمین کا رول پلے کر رہی ہیں اور عفان وحید فدا کا رول پلے کر رہے ہیں. ڈرامے کی سٹوری بہت زبردست ہے. ایک کپل ہے جو کہ 5 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں اور وہ نئے شہر میں آئے ہیں اور ان کے ارد گرد بہت سے شرپسند لوگ ہیں جو کہ ان کے بانڈ کو توڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو ہی یہ چیز بہت انسپائر کر رہی ہے کہ جی ان کا بہت بانڈ آپس میں، ان کا بہت پیار محبت ہے. نعمان اعجاز اس میں ایک شرپسند کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ بظاہر تو بہت نمازی پرہیزگاری سے ہیں، لیکن ان کو انٹرنلی بالکل اچھے انسان نہیں ہوتے ہیں. لڑکیوں پہ غلط نظر رکھنے والے انسان ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں. وہ شو یہ کرتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں اور اچھے اچھے ٹھیکے بھی لیتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے. گھر میں بھی بڑی اچھی اس نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے، محلے میں بڑی اچھی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے. بیوی بھی اس پہ بڑا ٹرسٹ کرتی ہے، ماں بھی بڑا ٹرسٹ کرتی ہے. محلے والے اس کو بہت اچھا نمازی پرہیزگاری انسان سمجھتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ایسا انسان نہیں ہے اور وہ آگے جا کے کتنا شر لوگوں کی زندگی میں پھیلانے والا ہے، یہ ہمیں اس ڈرامے میں پتہ چلے گا. سب سے پہلے ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے جب نعمان اعجاز کی گاڑی ٹکراتی ہے، یعنی کہ فراست علی کی گاڑی ٹکراتی ہے فدا کی گاڑی کے ساتھ اور فدا کی گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ فراست علی اس کو باتوں میں لگا کے چکنی چپڑی اس کی پرسنالٹی وہاں پہ شو ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی کا انسان ہے. ہنسی مذاق میں چیزوں کو اڑا کے آگے پیچھے سے باتوں میں لگا کے بتاتا ہے، مطلب وہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی کا نقصان بیسیکلی نہ دینا پڑے، اس کے باتوں میں لگاتا ہے. دونوں میاں بیوی کی تعریف کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں اور بیوی بڑا اچھا کھانا بنا کے لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے محلے میں نئے ہیں، مل جل کے کھائیں گے. وہ گھر جا کے اپنی ماں اور بیوی کو بتاتا بھی ہے کہ اس طرح محلے میں کچھ لوگ نئے آئے ہیں اور ہم کھانا بنا کے لے کے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے. گھر جا کے وہ بیوی کو ایک موٹی رقم دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. تو بیوی کہتی ہے میں اسے سونے کے کنگن بنواؤں گی. وہ وہاں پہ بڑی چلاکی سے بیوی کو ٹال دیتا ہے، ہاں ہاں تمہارے ہی پیسے ہیں، کر لینا کر لینا. اور بیوی کہتی ہے ہمیشہ مجھے ٹالتے رہتے ہو. یہاں پہ دکھایا گیا کہ فراست علی کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. بیٹیاں اس کی بڑی والی جو بیٹی ہے وہ بڑی سرپھری سی ہے اور اس میں نخرہ سا ہے، وہ عجیب سی ہے. بیٹا بھی اس کا آوارہ قسم کا ہے تھوڑا سا، جو کہ سامنے نہیں آنے والی لڑکی پہ نظر رکھتا ہے. اور اسی طرح ساتھ میں بیچ میں ہی یہاں پہ انٹری ہے وہ اور صاحبہ کے بیٹے کی بھی انٹری ہے، جو کہ محلے میں، اسی محلے میں وہ لڑکا رہتا ہے اور وہ باہر جا رہا ہے. نعمان اعجاز کی بیٹی اسے پسند کرتی ہے اور اس کے باہر جانے پہ بڑی پریشان ہوتی ہے. خیر آگے دکھاتے ہیں جی وہ کھانا لے کے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھانے پہ بڑی عجیب حرکتیں کرتے ہیں. کھانا وہ خود ہی سارا جو چکن وغیرہ ہوتا ہے ڈال کے کھا جاتے ہیں اور حریم فاروق ان کا منہ دیکھتی رہتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے کھانا چھوڑتے بھی نہیں اور ان کو اس کو لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے. کھانا کھانے کے بعد نعمان اعجاز کی بیٹی اس کے کمرے میں جا کے اس کی بہت مہنگا اچھا برانڈڈ میک اپ بھی خراب کرتی ہے، جس پہ اس کو بہت غصہ آتا ہے. آگے دکھایا گیا کہ ہیرا مانی جو کہ شازمین کا رول پلے کر رہی ہیں، وہ اکیلی عورت ہے، اس محلے میں اکیلی رہتی ہیں. وہ ایک بینک میں جاب کرتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بیوہ ہیں. نعمان اعجاز کی اس پہ نظر ہوتی ہے. نعمان اعجاز کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ شازمین دروازے میں کھڑی ہو کے کسی کو فون کر رہی ہوتی ہے، اس کے گھر میں اندھیرا ہو چکا ہوا ہوتا ہے، یعنی لائٹس نہیں ہوتی ہیں. تو وہ محلے میں کس سے پوچھتی ہے کہ میرے گھر میں لائٹس آن نہیں ہیں. بچی ایک بتاتی ہے کہ ہاں باقی گھروں میں لائٹ تو ہے. نعمان اعجاز اسے یوں پریشان دیکھ کے آ جاتا ہے کیونکہ وہ موقع کے تلاش میں ہوتا ہے اور آ کے اس کے آگے بہت اچھا بنتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ اپنی میں کنسٹرکشن کنسٹرکٹر کمپنی ہوں، ہے میرے اور پاس تو بڑے لوہے بہت کے سارے لمبر ہیں، میں الیکٹریشین ہیں وہاں. فٹافٹ ابھی کسی کو الیکٹریشین بلا کو لیتا بلا ہوں لیتا ہوں، آپ دیکھ اندر کرے جائیں، گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے وہ اس کو تھینک یو. شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے. اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کس خصلت کے انسان ہے، وہ اس کو بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہے. خیر وہ الیکٹریشین کو بلاتے اس کے گھر کی بجلی ٹھیک کرواتا ہے اور مین وائل وہ اپنی حرکتوں پہ آ جاتا ہے. ساتھ ہی وہ بیچ میں دکھایا کہ وہ ایک کال کر کے کسی کو بڑے لاکھوں کے اماؤنٹ کا سودا کر رہا ہوتا ہے. وہ شو کرنا چاہتا ہے ہیرا مانی کو کہ میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے. لیکن ہیرا مانی کی اس طرح کی لڑکی ہوتی ہی نہیں ہے نا، اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتی. وہ اس کو بھائی بھائی کر کے بڑی عزت سے بلاتی رہتی ہے. الیکٹریشین اپنا کام جب ختم کرتا ہے تو وہ نعمان اعجاز سے پیسے مانگتا ہے. وہاں بھی نعمان اعجاز کی پرسنالٹی کو بڑا انہینس کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ بندہ کس طرح 2 نمبر طریقے یوز کرتا ہے. اس بندے کو باتوں میں لگاتا ہے، اسے کہتا ہے میں تمہیں ایک اچھا ٹھیکہ دلوا دوں گا اور اس طرح کر کے جو اس کی محنت ہے، اجرت ہے، جو اس نے کام کیا ہے، وہ 4000 بنتا ہے، اس کو 2000 دیتا ہے، اسے کم پیسے دیتا ہے. اور وہ بندہ بھی خیر اس کے کیونکہ لوگوں کے سامنے اس کے ایک امپیکٹ اس طرح کا مشہور ہے کہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، تو وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. وہ اس کی عزت میں بولتا ہی نہیں اور وہ اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یہ مجھے ٹھیکہ دلوا دے گا. اس کو وہاں سے فری کرنے کے بعد نعمان اعجاز اندر آ جاتا ہے کیونکہ اس کو سمن نے، نعمان اعجاز مطلب فراست علی کو سمن شازمین نے آفر کی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ چائے پینی ہے، آپ کو میں چائے پلوں گی. وہ عزت اور رسپیکٹ سے ایسا کرتی ہے.
وہ اندر آتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، وہ بتاتی ہے میں چائے بنائی، جب وہ چائے لے کے اندر آتی ہے تو وہاں پہ فراست علی بہت گھٹیا حرکت کرتا ہے، اسے بھائی کہتی ہے اور وہ کہتا ہے بھائی تو سگے ہی ہوتے ہیں، آپ تو، میں تو تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور ساتھ ہی چائے دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ فوراً سے شازمین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ انسلٹ کرتی ہے، اسے کہتی ہے یہاں سے نکل جو، آئندہ مجھے نظر نہ آنا، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ عورت رہ چکی ہوتی ہے، اس معاشرے میں اکیلی سروائیو کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو مردوں کی انٹینشنز کا پتہ ہوتا ہے۔ اب نعمان جاز کو یعنی فراست علی کو پتہ ہے کہ باہر محلے کے لوگ کھڑے ہیں، میں باہر نکلوں گا تو انہیں کیا منہ دکھاؤں گا، تو فوراً سے اپنا پینترا چینج کرتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ شو کرتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ باہر جا کے بہت ایکٹنگ کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے کہ جیسے وہ اس سے اپنی جان چھڑوا کے بھاگا ہے، تو بس استغفار کرتا ہے، محلے کے لوگوں کو رو کے دکھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں تم لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ اچھی عورت نہیں ہے، جبکہ میں اسے بہت اچھی عورت سمجھتا تھا، آپ لوگوں کی بات ٹھیک تھی، یعنی کہ وہ شازمین کو یہاں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے کے ایپیسوڈ میں بھی ہم جا کے دیکھیں گے کہ وہ اس لڑکی کے اوپر بری نظر رکھتا ہے اور کس طرح اسے محلے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیسیکلی ایک شر پسند انسان ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بظاہر پریٹینڈ کرتا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ تو ڈرامے کی سٹوری بہت اچھی ہونے والی ہے، اس ڈرامے کو ہم لوگ ڈیفینیٹلی بہت انجوائے کرنے والے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں اور چیزیں بھی ہمیں اس میں نظر آنے والی ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریویو میں، بائے۔